بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. इंशाल्लाह ताला हम सूरह सजदा से शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो सूरह है ये भी जो मक्का का दरमियानी अभी जब कह लें कि टाइम था, दौर था जिसमें अभी उस तरह की सख्तियाँ नहीं शुरू हुई, जुल्म नहीं उन्होंने शुरू किए ढाने, तो ये वो वाला टाइम है, थोड़ा सा मिडिल टू अर्लियर टाइम जो है मक्का का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے، تنزیل مینس اتارا جانا، اس کا جو بھیجنا، اور تنزیل یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا، ایک ساتھ نہیں بھیجا۔ بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ کہ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا کام ہے۔ سمجھ رہے نا، یہ وہ ہے کہ جو 1000 دن کی ہماری تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچتی تو وہ ٹائم زون میں، ٹائم میں وہ ایک دن کا ٹائم ہے صرف۔ ایک سیکنڈ، 1000 سال ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں ہمیں کہ کیا کیا نعمتیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہمارا سننا دیکھنا، کبھی اللہ نہ کرے کسی سے یہ جو ایٹریبیوٹس یہ ہے نا، سننے دیکھنے یا بولنے کے چھن جائیں، دین دے ریئلائز کہ کبھی ہوتا ہے نا گلا خراب ہو گیا، اب بولا ہی نہیں جا رہا، بالکل آواز بند ہے، ان دنوں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی، یا کان میں کوئی انفیکشن کسی نے خدا نخواستہ کسی کے ہو جائے، سنائی نہیں دے رہا، یا آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جائے، اس وقت پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کیا نعمتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پرابلم سے ہم واپس نکلتے ہیں تو پھر ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا تو کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ ایک سیکنڈ، فریال بتائیں گی آیت اور سورت کون سی ہے؟ سورہ سجدہ ہے یہ۔
جی اور آیا نمبر 15. جزاک اللہ. وہی ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، دیکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یہاں پر سجدہ ہے، اس کو سجدہ. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے. خوف اور طمع کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. تو دونوں اس کے بیچ میں رہنا. کبھی ہوتا ہے کہ اتنا خوف ہے کہ آپ بالکل اس چیز کو ایک دوسرے لیول پہ لے گئے کہ آپ اپنا کوئی کام بھی نہیں کر پا رہے، مانگ بھی نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک ہے کہ اتنی امید ہے کہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو صحیح بھی نہیں کر رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کر دے گا. اس کے درمیان میں رہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے. اس دنیا میں جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ شاید یہ بندہ پلٹ آئے، شاید یہ مجھے میری طرف رجوع کر لے اس دن سے پہلے جس دن پھر وہ قیامت آ جائے گی کہ جس کے بعد تو پھر اپنے آپ ایکشنز کا لیے کچھ کر نہیں سکتے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں بنی اسرائیل ہم سے باہم اختلافات کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں. یہ ایک چھوٹی سورہ تھی تو یہ ختم. اس کے بعد ہماری جس سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کوئکلی اینڈ دین وی ول موو فارورڈ. جس طرح جب سورہ نور ہم نے کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں کچھ احکامات ہیں جو اب آئے ہیں اور سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی. تو سورہ احزاب کے لیکن قرآن کی ترتیب میں سورہ احزاب کو بعد میں رکھا گیا، سورہ نور کو پہلے. تو کچھ احکامات اس میں ہم جو دیکھیں گے ابھی وہ اگر سورہ نور کے کچھ احکامات اس سے آگے بڑھ گئے تو وہ اپلائی جو ہو رہے ہیں وہ سورہ نور کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں پہلی دفعہ جو کچھ چیزوں کے احکامات تھے وہ اس میں ملے تھے. اس کا جو بیک گراؤنڈ احزاب کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ گروپس کہہ لیں یا آرمیز کہہ لیں، یہ مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے اور یہودی جو ارد گرد کے قبیلے تھے انہوں نے اور جو مدینہ کے ارد گرد کے دوسرے قبیلے تھے انہوں نے مل کے مسلمانوں پہ چڑھائی کا ارادہ کیا تھا 2 سال کے بعد. جو غزوہ احد ہوئی تھی نا اس کے 2 سال کے بعد. اور ان لوگوں کو حالانکہ مسلمانوں کو بھی اس میں بہت نقصان ہوا تھا کیا، لیکن جو قریش تھے ان کو پوری کلیئر فتح نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ فوراً ان پہ دوبارہ حملہ کریں گے. پھر انہوں نے پورے کتنے سارے اپنے ساتھ ملا کے فوجوں کو پھر یہ کوئی 20-22 دن کا محاصرہ کیا تھا انہوں نے مدینہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر ایک
خندق کھودی تھی. اس کو اسی لیے اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ جو ہے اس کی بیک سائڈ پہ جیسے احد ہے، ایک طرف باغات ہیں، دوسری طرف باغات، مطلب ایک طرف تھی ایسی جو کہ اوپن تھی پوری، تو اس جگہ پھر خندق کھودی گئی تھی ڈیپ. رسول اللہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے زمین کھودی، مسلمانوں نے بھی، سب نے مل کے وہ کچھ دن لگا کے وہ خندق کھودی تھی. مطلب اتنی ڈیپ تھی کہ یہ لوگ آرام سے پوری فوج لے کے مدینہ میں نہیں آ سکتے. مدینہ کے اندر بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اگر کوئی حملہ ہوا، تو اس لیے اس طرف سے پیچھے سے کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی پھر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، تو پھر ان کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کی بس مہلت دے کے اور پھر ان کو بھی وہاں سے نکالا تھا. کس طرح سارے جو بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سارے جو قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور یہ لوگ پھر جا کے خیبر میں یہ جا کے بسے تھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی سورہ کی میں اندر اور بھی مینشن ہوگا. حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا اور اس پہ منافقوں نے اور دشمنوں نے جو باتیں پھیلائی تھی. حضرت زینب جو تھی آپ کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ نے ایک ٹائم پہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن پھر جب آیات آئیں کہ کوئی بھی منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں اور اپنا نام تم نہیں دے سکتے، تو پھر اس وقت انہوں نے پھر ان کو زید بن حارثہ اوریجنل نام دے دیا تھا، ورنہ پہلے آپ نے ان کو زید بن محمد کا نام دیا ہوا تھا. تو حضرت زینب ان کی بیوی تھی اور جب انہوں نے طلاق دے دی تو پھر حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی. تو اس پہ بھی کافی جو ایشوز ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس میں بیچ میں رسول اللہ پہ کی جان کو بھی خطرہ ہوا، ان پہ حملہ کرنے کی بھی کوشش ہوئی، اور کس طرح سے پوری جو مطلب یہ غزوہ احد کے بعد سکون سے نہیں بیٹھ سکے، یہ پورے 2 سال مسلسل یہ چلتا رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم سورہ شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. اس میں کافی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو وہ پیجز جو ہے نا بیچ میں کافی میرے لیے وہ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اچھا، اس میں چاہ رہی تھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا ایک سیکنڈ. یعنی بیسیکلی جو فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ان کا ریمائنڈر کرایا جا رہا ہے کہ تم ان کاموں کو پورا کرتے رہو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دی. زہار کا ایک ہی کانسیپٹ تھا دور جاہلیت میں کہ وہ غصے میں آ کے اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ طلاق ہوگی. میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ سے بول دینے سے بیویاں جو ہیں وہ ماں نہیں بن جائیں گی، اور نہ تو اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کے جائیدادوں میں حصے نہیں ہیں، ان کے لیے مطلب وہ محرم نامحرم والے اسی طرح سے چلے گا انٹل انلیس کہ کوئی بالکل ایک نیو بورن یا دودھ پیتا بچہ کسی نے گود لیا تو پھر وہ محرم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بڑی اس میں عمر میں کوئی لے کے اڈاپٹ کرتا ہے کچھ، تو اس میں وہ محرم اور نامحرم والا پورا قصہ جو ایک رول ہے وہ اپلائی ہوگا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. یعنی منہ سے کوئی بات غلطی سے نکل جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے یا دل میں خیال آ گیا، لیکن اگر کوئی سوچ سمجھ کے بات کرے گا پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پکڑ ہوگی. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے.
بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی کہ امہات المومنین نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی کہ جب یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ مدینہ جب آئے تھے تو مہاجر اور انصار آپس میں تعلقات قائم کر لیے تھے، ایک دوسرے کو بالکل فیملی کی طرح ڈیل کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ فیملی پھر بھی پرائیورٹی پہ ہے، دوستی کے لیے آپ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے سب کچھ، لیکن پرائیورٹی فیملی کو ہی ملے گی۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، اور اے نبی کیا یاد رکھو اس عہد پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوج روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، یعنی جب یہ غزوہ احزاب کے لیے سارے آ کے باہر مدینہ کے بیٹھ گئے، اب وہ تقریباً 20-22 دن بیٹھے ہیں، مدینہ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، مدینہ کے اندر کچھ نہیں آ سکتا، تو کھانے پینے کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے، لوگ بیمار بھی ہو رہے، سب کچھ، تو یہ ایک وقت وہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اور پیچھے جو بنو قریظہ ہیں ان سے بھی خطرے کا آلریڈی خدشہ ہے، اور مسلمان باہر کی طرف ہیں، مطلب مدینہ کے فرنٹ پہ، اور ان کی بیوی بچے جو چھوٹے بیمار لوگ ہیں وہ سب پیچھے ہیں جہاں پر بنو قریظہ ہیں، تو وہ بھی ٹینشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ دیا اور تم لوگوں کو تم پہ ایک احسان کیا، پھر ایک وہ آندھی طوفان کی طرح نا، جو جس طرح جو لوگ رہ چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں جب ڈیزرٹ میں کوئی طوفانی ہوا چلتی ہے تو وہ مٹی کتنی اڑتی ہے، تو اس طرح کی ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھیج دی اور وہ مٹی اڑی، ان کی چیزیں اڑ گئی، کیا وہ لوگ پھر وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں، یعنی کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ فرنٹ پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ پیچھے گھروں کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم پیچھے ذرا حفاظت کریں گے، حالانکہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات درست تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، مطلب اتنا خوف ہے ان کو اپنی زندگی کے بارے میں کہ یہ مطلب ڈر کے بے شک ہو سکتا ہے مدینہ سے باہر نکل کے کہیں دور جا کے بیٹھ جائیں کہ ان پہ کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا
کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ مطلب میننگ کہ کسی نے پارٹیسپیٹ کر کے اپنی جو ان کی وہ تھا کہ وہ جان دیں گے اللہ کی راہ میں، تو کچھ لوگوں کی تو جان جا چکی ہے اور کچھ کے پاس ابھی موقع نہیں آیا، تو وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو کہتے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کو بھی جب موقع دیا، ان کو ٹائم بتا دیا گیا کہ 10 دن کے اندر تم لوگ یہاں سے اب چلے جاؤ جب غزوہ احزاب ختم ہو گئی، ورنہ پھر تمہارے ساتھ برا کام کیا جائے گا۔ تو اور یہ بنو نذیر بھی سارا کچھ جو اپنے گھر سے جو کچھ لے کے جا سکتے تھے، انہوں نے دروازے تک اکھیڑ کے وہ لے کے چلے گئے تھے، یہ لوگ جا کے خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے۔ اسی طرح بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ تھا، وہ انہوں نے جب رسول اللہ نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی بار بار اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ توڑا ہے، تو تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ جو سعد بن معاذ ہیں ان سے کہیں کہ وہ فیصلہ کریں، کیونکہ سعد بن معاذ کے ساتھ یہ پہلے جو خزرج میں جب بیفور اسلام ان کا اور یہ جو بنو قریظہ ہیں ان کے قبیلے کا کافی دوستانہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اچھا ایزی ہی فیصلہ کریں گے۔ سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے کہا کہ ان بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتیں اور جو بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اور جب ان گھروں میں جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، وہاں اس جگہ پہ محل پورا تھا نا، وہ تو قلعہ تھا، وہاں جا کے جب دیکھا تو وہاں پر پتہ نہیں کتنے ہی مطلب ہزاروں کی تعداد میں آرمر اور تلواریں اور جنگ کا سامان ملا تھا، جو یہ سپلائی کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو احزاب میں یہ جو قریش اور یہ لوگ آئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے، یعنی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ان کی پلاننگ پوری چل رہی تھی، تو ان کا اس طرح سے خاتمہ ہوا۔ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم کبھی تم نے پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ مے بی جیسے کچھ جو ازواج تھی انہوں نے کوئی کسی چیز کی بات کی ہوگی، مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہماری طرح نہیں آج کل کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، ان کے پاس تو بہت ہی منیمم سامان ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی خواہش یا کوئی انہوں نے بات کی ہو جس پہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا مل جائے گی، رسول تمہیں دے دلا کے رخصت کر دے، یعنی کہ تمہیں چھوڑ دیں، لیکن اگر تمہیں آخرت چاہیے تو پھر تم یہ جو تم میں سے نیکوکار ہیں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور دوہرا میں پہلے بتا چکی ہوں، جو کوئی کسی ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ جن کے فالوورز ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ڈبل عذاب، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اور رول ماڈل بننا ہے، تمہیں دیکھ کے اگر تم غلط کام کرو گے تو اگر کسی دوسرے نے دیکھ کے کیا تو تم اس کا بھی بار اٹھاؤ گے، تو ڈبل دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اب طریقہ تھوڑا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اپوزٹ جینڈر اگر کسی مرد سے بات کرو تو اپنی آواز میں سختی رکھو۔ جو ہمارے یہاں جو ہم کھنکھناتے ہوئے کہہ کے لگاتے ہوئے بات کی، یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ آپ نامحرم کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، لیکن آپ کی ان کو اب یہ ازواج کو کہا جا رہا ہے امہات المومنین کو کہ اپنی آواز میں سخت اس طرح کی وہ رکھو کہ کسی کے دل میں اگر کوئی میل ہے تو وہ اس سے کوئی غلط نتیجہ نہ نکال دے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو
اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. اب وہ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے لیے نہیں، لیکن آگے آپ آیات پہ غور کرتے جائیے سب کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ صرف ان کے لیے ہے اور سب کے لیے نہیں ہے. آف کورس ان کے اوپر ڈبل اس کی ذمہ داری تھی. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج دکھاتی نہ پھرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہیں اور باخبر ہیں. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزے اچھا اس میں انہوں نے ترجمہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح کر دیا. میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ میں صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ جو آیت ہے نا یہ آیت نمبر 34 ان المسلمین والمسلمات کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات راست باز نہیں مطیع فرمان مرد اور مطیع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات راست باز عورتیں راست باز مرد، والصابرین راست باز مرد صابر مرد، والصابراتی اور صابر عورتیں، والخاشعین اور جو اللہ کے آگے جھکنے والے مرد، والخاشعاتی اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ خیرات دینے والے مرد اور والمتصدقاتی اور صدقہ خیرات دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظاتی اور مرد اور پھر حافظاتی عورتیں، والذاکرین اللہ اور اللہ کو یاد کرنے والے کثیرن کثرت سے، والذاکراتی اور عورتیں. یہ میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ بعض دفعہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں سے بات ہو رہی ہے مردوں ٹھیک ہے جنرلی اسپیکنگ قرآن کی زبان جو ہے وہ میسکولن جینڈر استعمال کیا جاتا ہے جب سب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا اسپیسیفک تاکہ کوئی کسی کے دماغ میں جا رہا ہے کہ اچھا پتہ نہیں میرے روزے میرے صدقات میرے اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے وہ مطلب ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، صرف مردوں کا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا. یہ مجھے یہ آیت اتنی خوبصورت لگتی ہے. اٹس بیوٹیفل آیت نمبر 34 اعد اللہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. جی سبین. میں نے بس ایک کلچرل چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی کہ کبھی ہم ڈونیشن میں جائیں نا تو میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو پاکستانی عورتیں ہیں نا ہم لوگ بہت زیادہ نا اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن پہ ریلائی کرتے ہیں ڈونیشن کرنے کے لیے اپنے پیسوں میں بھی، لیکن یو وونٹ سی دیٹ ان عرب اینڈ ادر کلچرز. کیونکہ انہوں نے وہ اپلائی کیا ہوا نا کہ آپ اگر عورت کا کوئی پرسنل جو بھی پیسے ہے کیا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے شوہر سے پوچھنے کی. صدقہ خیرات کے لیے تو اسپیشلی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزوں میں آف کورس پرمیشن اور چیزیں اور اس کا مال ہے تو، لیکن اپنے پیسے تو آپ دے سکتے ہو. یو رائٹ، کیونکہ عربوں میں یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے نا کہ عورت کا مال عورت کا ہے، اس پہ شوہر کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈریے. وہی بات حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کی، کیونکہ بیسیکلی حضرت زینب جو تھی وہ اچھے خاندان کی اور رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی بھی تھی، ویل آف خاندان بھی تھا اور نام تھا ظاہری بات ہے، اور حضرت زید بن حارثہ ایک آزاد کیے ہوئے غلام تھے تو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی یہ شادی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا تو ان کے پورے خاندان نے اور انہوں نے سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن یہ شادی زیادہ چل نہیں سکی کیونکہ دے ور ویری ڈفرنٹ پیپل، ان کا آپس میں بنا ہی نہیں، وہ خوش نہیں رہ سکے. تو حضرت زید رسول اللہ کو جب کہتے تھے کہ وہ چھوڑنے کا تو رسول اللہ ان کو سمجھا کے کہ نہیں ٹھیک ہے چلا لو اور کوشش کرو کیونکہ آپ کے دماغ میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ انہوں نے ان کو کہتے تھے اپنی بیوی کو نہ چھوڑو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، زید ان کا نام بھی ہے قرآن کے اندر دیکھو، حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا. تو زینب کا نکاح پھر رسول اللہ سے ہو گیا تاکہ مومنوں پر
اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، یعنی منہ بولے بیٹے اگر ہیں جن کا خون کا کوئی تعلق نہیں، ان کی چھوڑی ہوئی بیوی یا ان کی بیوہ، اس سے شادی کر سکتا ہے انسان، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسنے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے نکاح کیا لیکن ابھی ساتھ رہے نہیں اور پھر طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد۔ اب یہ سارا یہ یہاں کے بچوں کو دکھانا چاہیے نا، جو کہتے ہیں نا کہ کزنس ہماری بہنیں اور بھائی ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے خود کلیئر کر دیا کہ اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ آئی تھنک ان کا نام میرے دماغ سے نکل رہا ہے، میں ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں کہ مجھے مل گئی کہ یہ کہہ دو کہ یہ بھی یہودی تھی، اور انہوں نے جو ان کا نام اگر مجھے کہیں مل گیا، حضرت ریحانہ، یہ بنی جو اچھا اس میں نے لکھا ہے کہ اس اجازت کے مطابق حضور نے غزوہ بنی قریظہ میں سے حضرت ریحانہ، غزوہ بنی مستلق میں سے حضرت جویریہ، اور غزوہ خیبر میں سے حضرت صفیہ سے اور ماریہ قبطیہ، یہ تمام وہ تھیں جو آزاد کردہ، مطلب وہ آپ کہہ لو کہ کنیز کہہ لیں یا جو قیدی تھیں، ان سے آپ نے پھر نکاح کیا تھا۔ جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ عام انسان کے لیے 4 بیویاں ہی صرف الاؤڈ تھیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تمہارے پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، مطلب وہ آپ نے اور آپ سب کے درمیان انصاف رکھتے تھے۔ آپ ہر روز ہر ایک اپنی بیوی کی طرف جاتے تھے اور دن مقرر تھے کس کی طرف کس وقت رہیں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ بیسیکلی جب حضرت زینب سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ولیمے کا آپ نے وہ کھانا جو دیا تھا، تو لوگ اب گھر ہی واپس نہیں جا رہے تھے۔ آپ اتنے مطلب آپ
اتنی جھجک ہوتی تھی, آپ نے خود بھی ان کو کچھ نہیں کہا, اور لوگ وہیں بیٹھ کے گپے لگ رہی ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اندر چلے جائیں, اور وہ آپ جا نہیں رہے, اور مطلب تو اور پھر جا کے گھر کے باہر سے, وہاں دروازے تو نہیں ہوتے تھے, کپڑا ہی کوئی لٹک رہا ہوتا تھا, کبھی وہ بھی نہیں کہ باہر سے ویسی آوازیں دینا شروع کر دیں, اندر نظر بھی پڑ سکتی کیا, تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں کلیئر کر رہے ہیں. مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. ہماری ٹیچر نے جو ہمیں پڑھایا تھا تو انہوں نے یہ آیت میں کہا تھا کہ یہ عام انسان کے لیے بھی اس کا یہ ہے کہ جب آپ دعوتوں میں جاتے ہو, اس میں آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے جو ہوسٹ ہے, کہ آپ مطلب ایک لمٹ سے زیادہ نہ اس کو تنگ کیا جائے. یہ ایک مطلب یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین, کہ مطلب آپ جاؤ ضرور, جب کوئی بلاتا ہے جب جاؤ, اور اس کے بعد آپ اپنے صحیح وقت پہ وہاں سے نکل آؤ. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں, مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی ہم اس لیے تو جو رسول اللہ کی تمام ازواج ہیں وہ امہات المومنین, ہماری مائیں ہیں, ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا رسول اللہ کے بعد. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں, انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں, اور یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں, اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. So these were the initial احکامات, پھر سورہ نور میں ان کو کمپلیٹ کیا گیا تھا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب, ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والوں, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, یعنی یہ قرآن, تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. یہ آپ کی سورہ یہاں پر ختم ہو گئی. اچھا,
अब हो गया हमारी सूरह सबा। ये भी मक्की सूरा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। हमद उस खुदा के लिए है जो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है। वो दाना और बाखबर है। जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज़ को वो जानता है। वो रहीम और गफूर है कि अल्लाह के अहकामात लेके फरिश्ते नीचे आते हैं तो आसमान से उतर रहे हैं, और फिर जो अल्लाह ताला के पास लेके जाते हैं जो खबरें जो हमारी, वो ऊपर चढ़ता है उसके ऊपर। तो एक मीनिंग ये भी इसका निकलता है, वो रहीम और गफूर है। मुनकरीन कहते हैं, क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही है? कहो, कसम है मेरे आलमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जर्रा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है ना जमीन में, ना जर्रे से बड़ी ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। और ये क़यामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं। उनके लिए मगफिरत है और इसके करीम। और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए रोज जोर लगाया है, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। ए नबी, इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है, और खुदाए अजीज व हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकरीन मुनकरीन लोगों से कहते हैं कि हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा, इस वक्त तुम नए सिरे से जाओगे पैदा किए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ गढ़ता है या ऐसे जुनून लाहक है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो खुदा की तरफ रुजू करने वाला है। हमने दाऊद को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया था। हमने हुक्म दिया, ए पहाड़ों इसके साथ हम आहंगी करो। और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। वो कहते हैं कि जब हजरत दाऊद जो है वो पढ़ा करते थे जबूर को, तो परिंदे और पहाड़ हर चीज उनके साथ देती थी। अब वो किस फॉर्म में, ये हमें वल्लाहु आलम। हमने लोहे को इसके लिए नरम कर दिया इस हिदायत के साथ कि जिरहें बना और इसके इनके हल्के ठीक अंदाजे पर रख। ए आले दाऊद, नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। सुबह के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक, और शाम के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक। यानी बेसिकली ये जो इसमें सूरह अंबिया में भी खैर ये आ चुका है कि मतलब बहुत दूर दूर तक मतलब उनको पता होता था। हवाएं जो हैं उनके कहने पे चलती थी। बेसिकली हजरत सुलेमान का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया, और ऐसे जिन इसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे। उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता, इसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता। ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौज जैसे लगन, लगन मीन्स बर्तन होते, पतीलियां बड़ी बड़ी, और अपनी जगह से ना हिलने वाली। पेज काफी आगे चला गया। और अपनी जगह से ना हिलने वाली भारी देगें। ए आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। फिर जब सुलेमान पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया, तो जिनों को इसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा ना थी जो इसके असा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान गिर पड़ा तो जिनों पर ये बात खुल गई कि अगर वो गैब के जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। तो हुआ ये था कि वो जिन्नात काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही है जो भी, और हजरत जो सुलेमान थे वो अपनी छड़ी को के साथ टेक लगा के उनको देख रहे थे। उसी दौरान किसी वक्त जो है हजरत सुलेमान की डेथ हो गई, मगर वो खड़ी छड़ी की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी है ना, छड़ी की वजह से उस पर टेक लगाए हुए वो खड़े रहे यहाँ तक कि उस छड़ी को घुन लगना शुरू हो गया, मतलब वो दीमक जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो छड़ी गिरी एकदम। तो आपकी बॉडी जब गिरी तो जिन्नात को पता चला कि ये तो खत्म हो चुके हैं। तो इससे भी एक चीज ये प्रूफ होती है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। उन्हें वही सुनगुन अगर कोई मिल जाए जिसको वो लेके फिर आ जाते हैं, और वो कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास जिन्नात है और मैं फ्यूचर बता दूंगा।
صرف سنگن ملتی ہے ان کو. They don't know غیب. اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی ایک نشانی موجود تھی. سبا یہ جگہ کا نام ہے. وہ 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کا شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. مطلب ان لوگوں کو بہت کچھ ملا تھا, جو کچھ ان کو چاہیے تھا, لیکن پھر کیا وہ اور سے اور کی تلاش میں جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا, اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے, جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا, اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. مطلب نیو ایڈوانسمنٹس اور نیو ٹیکنالوجی اس وقت کے لحاظ سے کہ سفر لمبے ہوتے گئے, چیزیں پھیلتی گئیں, دور ہوتے گئے, فاصلے ہوتے گئے, تو سفر لمبے ہو گئے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہے. اس کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی, سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے, اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہیں. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اور اے نبی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر کی تقدیم. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یعنی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ غلط لوگوں کو اس دن وہ فالوورز کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس وقت نیک ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں, بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے
اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہیں۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے، آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو، اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم کو ہی مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو، میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو، حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب وہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہے آپ کی سورہ فاتر۔ سورہ فاتر جو ہے اس کا بھی جو ٹائم فریم ہے مکہ کا جو درمیانہ ٹائم ہے، جو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی کوئی دروازہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، نو میٹر واٹ، ہمیں کتنا بھی ڈر خوف ہو، کوئی ہمارے سے وہ ہمارا رزق چھین نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے تو پھر کوئی کچھ کتنا بھی کر لے وہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں،
اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ Just give me 1 second۔ جو کوئی عزت اچھا یہ میں کر رہی ہوں آیا نمبر 10۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یہ نے کیا میں نے عمل صالح ایک اچھی بات، اگر جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی بات اچھی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، فرشتے اس کو لے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو عزت والی بات ہے نا، یہ میں اس لیے اس پہ تھوڑا سا بول رہی ہوں کہ ہمیں بعض دفعہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کسی نے میری انسلٹ کر دی، میری بے عزتی کر دی، کسی نے مجھ سے بری طرح سے بات کی ہے، کسی نے لوگوں میں مجھے کچھ کہہ دیا ہے۔ کبھی ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ بہت اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، اپنی عزت ہمیں ختم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مطلب یہ اور بھی جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی مجھ سے میری مطلب عزت لے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے۔ جس کو اللہ ہی عزت نہ دے تو اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ عزت دے پھر اس سے کوئی وہ لے نہیں سکتا۔ تو لوگوں کے پیچھے پریشان نہیں ہونا کہیں میری عزت چلی گئی، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری یہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یعنی مچھلیاں تو دونوں میں ملتی ہیں۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، یعنی موتی جو نکلتے ہیں سمندر سے، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک ترکہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبریں تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دنیا کے عزیز اور اقارب اور ہماری دوستیں اور ہمارے کولیگز اور وہ لوگ جو ہم سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو جب یہ بات قرآن نے بھی ہمیں بتا دی ہے تو کیوں نہیں میں آخرت کو سنوارتی، کیوں میں انہی لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت خراب کرتی ہوں، اور آخرت میں یہی لوگ مجھے نہیں پوچھیں گے
میں بھی نہیں پوچھوں گی کسی کو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے that's what we are going to do، ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ میں پڑھ تو نہیں ہوں، کوئی مجھے بتا دے کہ کوئی پڑھ سکتا ہے میری جگہ۔ اور جن سبین آپ بتا دیجئے یا افشاں جو بھی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ جی ہمارا آپ پڑھیں گی؟ جی جی، مجھے وہ آیت نمبر بتا دیں گے؟ آیا نمبر ہے یہ جناب میرے پاس اس وقت نہ ہے، 38 جی ایک منٹ۔ سورہ فاتر آیا نمبر 38۔ جی جی، فاتر پہ تو میں ہوں مگر میں جی پیچھے رہتی ہوں۔ اچھا، مگر 38 مطلب ہم نے ہاں 38 سے ہی کرنی۔ ان اللہ عالم الغیب، عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ ایک منٹ میں 37 ایک منٹ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے ہر خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے
اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پہ یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی چیز کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، یہ سورہ ختم ہو گئی ہماری۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ، ہمارا میں پڑھ لوں گی انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، سورہ یاسین جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات اور وہ چیزیں تو ہم کو ملتی ہیں، بس ایک کوئکلی بات اس کی ہے کہ اس کا جو ایک وہ ہم نے بنایا ہوا نا کہ مطلب کوئی دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی سند نہیں ملتی، کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی۔ صرف یہ ضرور کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا آخری وقت آیا، وہ نزع کا وقت ہو یا قریب ہو وقت، تو آپ اس کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین بے شک پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن کا اور بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ سنیں اور اس کے دماغ میں کوئی چیز آئے یا کچھ جو بھی وہ اپنا مطلب بولنا چاہے، کرنا چاہیے جس طرح کا، تو یہ تو ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے مطلب بعض دفعہ ہم بالکل ایک سیپریٹ کر کے جو اس سورہ کو پڑھنے کی ایک روٹین بناتے ہیں، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی روٹین نہ بنائیں، لیکن ہاں اس کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا جو ہے، اس کا جو بیسیکلی موضوع ہے اور جو اس کے اندر آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو بہت فریکوینٹلی پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی کہ جو قریش جہاں پر بھیجا گیا عرب میں، اس وقت کتنا، یعنی رسول حضرت عیسیٰ کے بعد 500-600 سال گزر چکے تھے اور کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، میننگ کہ وہ اپنی اس میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں اپنی سرکشی میں کہ اب ایسا ہے کہ مطلب ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی اور چیز سوچیں گے، مطلب سوچ ہی نہیں سکتے، ان کے آگے پیچھے جیسے بند ہو گیا سب کچھ۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں،
جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں ایک رسول آئے تھے۔ اس میں بھی نا مطلب کچھ اس کے بارے میں وہ ملتی ہے کہ یہ کون سی بستی تھی کیا، لیکن چونکہ اس میں کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے تو میں اس کو پھر شیئر نہیں کر رہی۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنا جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مان چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے وہ چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یہ جو ہے نا یہ جو بستی وہ بستی کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا جو ان رسولوں پر، باقی بستی نہیں لائی تھی، تو یہ ان کو سمجھانے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس پہ یہ بھی ہم سوچتے بھی ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اس شخص کا ایمان کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایکسیپٹنس کی کہ اس کا ذکر، چلے نام نہیں ہے مگر اس شخص کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ مطلب دس از سم تھنگ ریئلی بگ۔ ہم جب بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا مطلب کسی کو کیا پتہ ہی، اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض دفعہ دماغ میں آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی مطلب دین پہ چلنے کی جو بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور نہیں کرتے۔ تو یہ اب شخص کا چاہے نام نہیں پتا لیکن اس کا ان کا مینشن آگے، جس طرح اصحاب کہف جو ہیں ان کے نام نہیں پتا لیکن وہ بتا دیا کہ کیونکہ وہ دین کی خاطر انہوں نے جو کچھ کیا، تو یہ اپنے آپ کو اس چیز سے نا ذرا امید دلایا کریں۔ تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جنت دی گئی، مطلب اس کو کہتے ہیں علماء اس کو بتا دیا گیا، بشارت دے دی یا کیا کہ، اور اس کو مطلب وہ کہتا ہے کاش میں بتا سکوں ان کو کہ میں کس طرح جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یہ وہی جو چاند کے ڈفرنٹ وہ ہے نا حالتیں، کریسنٹ مون ہے، فل مون ہے، ہاف مون ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔
ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی کہ بعض دفعہ بنی اسرائیل تو یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ غریب ہو گئے ہیں کہ انہیں ہمارے مدد کی اور ہمارے صدقے خیرات کی ضرورت ہے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے ہی نہیں دیا ہم انہیں کیوں دیں؟ مطلب بیسیکلی جو غریب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب بنا دیا ہے تو میں اور تم کون ہوتے ہیں کچھ ان کو دینے کے لیے؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکیک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یہ وصیت کا ورڈ آیا تو میں ایک دم ریمائنڈر کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے، یہ وہ کہاوت ہے یا مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے 2 دن نہ گزرے کہ آپ کی وصیت آپ نے اپنے تکیے کے نیچے بنا کے نہ رکھی ہو۔ بیسیکلی وصیت کس چیز کی؟ جیسے ہمارے دین نے تو ہمارے لیے سب ڈویژن کر دی ہے نا کہ کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا، لیکن وہ آلت سے کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہے یا کسی کا قرضہ لینا ہے، یا وہ جو 1/3 جس کے لیے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کوئی بھی یہ لکھ کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں رہتے ہوئے اسپیشلی تو آپ بنائیں ضرور اپنی، اگر نہیں بنائی ہوئی وصیت، تاکہ کیونکہ یہاں تو پھر گورنمنٹ اپنے حساب سے فیصلے کرے گی نا، تو وی ہیو ٹو ہیو آور اون جو ایک ول وہ لکھی ہوئی رکھی ہونی چاہیے۔ نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکیک یہ اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا، تو جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں کو حجت قائم ہو جائے۔ ابھی دیکھ لیں کہ یہ ورڈ بھی ہے، وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی جو نصیحت ہے یا اس کی جو آپ کہہ لیں فائدہ، وہ زندوں کے لیے ہے۔ فائدہ ان دا سینس کہ جو اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کو صرف قرآن سے یہی فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے قرآن کو پڑھ کے اور ان کے لیے اس قرآن پر عمل کرے، یا انہوں نے خود جو دنیا میں قرآن پڑھا ہے وہ قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ ہمارے یہاں جو یہ ایک روایات اور رسومات ہیں ختم قرآن کی کسی کے مرنے کے اوپر، اس سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو فائدہ ہے آف کورس قرآن پڑھنے کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوگا ادر دین اس کی اپنی اولاد یا پیرنٹس جو ہے اولاد کے لیے کریں یا اولاد پیرنٹس کے لیے کرے، اس کو اجر ملے گا۔
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہ سورہ یاسین آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں آپ نے ابھی یہ پڑھا بھی ہے کہ مطلب اس میں میرے اور آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی میسج بھی ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے وہ ہمیں مطلب اپنے لیے اوپر وہ کر لینا چاہیے کہ اس میں سے سن کے ایگزامپل لے کے، مگر جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ کسی بھی فار دیٹ میٹر کسی بھی سورہ کا، تو بعض دفعہ جو ہم نے صورتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں نا کہ اس ریزن سے پڑھنا ہے، اس ریزن سے پڑھنا ہے، اس کو چینج کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے سورہ صافات، اور پارہ نمبر ہمارا 23 ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کے وسط میں، یا مطلب مڈل پورشن کی بھی ٹورڈز دی اینڈ، مطلب ابھی جو ہے مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھنکارنے والے، میجورٹی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھنکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے، مطلب اللہ تعالیٰ کی باتیں جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہنے کرے وہ شیاطین سن نہیں سکتے۔ ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکیک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم چھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ۔ ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی ابھی پہلے بھی ہم مختلف صورتوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح جو فالوورز اور جن کو فالو کیا جاتا تھا آپس میں ان کے درمیان کیا ایک مکالمہ ہوگا۔ باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا،
تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو, اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے, ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. یعنی جو دنیا کی شراب ہے یہ اس طرح کی شراب نہیں ہوگی, اس سے دماغ نہیں خراب ہوگا. دنیا کی شراب تو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ تعالیٰ ہم اس جنت میں ہم سب کو شامل کریں. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں؟ یعنی کہ وہ یاد کرے گا کہ میرے ایک جانشین میں دوست ہوتا تھا جو میرا مذاق بیسیکلی اڑاتا تھا کہ تم بھی یہ بات مانتے ہو. تو اب وہ کہاں ہے؟ پھر ان کو دکھایا جائے گا. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے اچھے دوست بہت ضروری ہیں, اور دوستوں کے پیچھے لگ کے ہمیں غلط بات غلط کام نہیں کرنا ہے. اینڈ میں یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پکچر کھینچ دی ہے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا, اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. جب اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا, جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ظاہری بات ہم جانتے ہیں حضرت اسماعیل تھے. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا نا کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں. آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. ماتھے کے بل وہی کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ ہیں تو بیٹے ہی نا، ان کی ذبح چھری چلانی ہے، تو ماتھے کے بل مینس کہ ان کا چہرہ زمین کی طرف کے، تاکہ شکل دیکھ کے کہ ان کے دل کو تکلیف نہ ہو اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کے. ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، بعل ایک بت کا نام، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور اس اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یعنی وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول کر لی، ادروائز وہ پیٹ میں ہی رہتے مچھلی کے. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ کہا جاتا ہے کون سی جگہ تھی، لیٹس موو آن. اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. یہ جو 1,00,000 کا جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے اس میں ہنسی آتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ٹرینڈ بن گیا نا کہ جو حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا 1,00,000 کا ختم کیا جاتا ہے. تو وہ 1,00,000 سے ذرا زیادہ جو ہے نا وہ یہاں سے لیا گیا میرے خیال میں، اس لیے یہ اس چیز کو جو کہ جس کی کوئی سند ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. وہ ایمان لائے، ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کچھ صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صفا بس خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں.
یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت والا، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری سورہ صافات بھی ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ صاد، میں ڈاؤن لوڈ کر لوں ذرا۔ اوکے، تو یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس زمانے میں نازل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی تھی، پھر بعد میں اوپن ہوئے تھے، تو یہ اس ٹائم فریم کی سورہ ہے۔ اس کے بیک میں یہ بھی ہے کہ قریش کے سردار جو تھے بڑے بڑے، وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر اس کو علاج کرانا ہے تو کرا دیں، مطلب مختلف آپشنز لے کے گئے تھے، اور مطلب یہ ہمارے بتوں کو، معبودوں کو برا نہ کہ، باقی جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، اور مطلب یہ یعنی اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں بیچ میں نہ انوالو کریں، مگر آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تو نہیں ماننا تھا۔ لیٹس موو آن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو یہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہ گیا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر ہے پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک فیصلے کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیے۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ ہی بیان ہو رہا ہے یہ حضرت داؤد کے چیمبرز میں جہاں وہ رہتے تھے، وہاں دو لوگ گھس آئے تھے ان سے فیصلہ کرانے کے لیے۔
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلے کے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ ایک بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا بربادی ہے جہنم کی آگ سے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق لیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سیدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دی، یعنی کہ کرسی پر اس کے اسی طرح کی باڈی ڈال کے رکھ دی۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے نا بیچ میں سے کچھ مسنگ ہے، ایک تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مارو، اپنی قسم نہ توڑو۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑے قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی تھی۔ یقیناً وہ ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہی تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری آرام گاہ ہے
یہ آرام گاہ یہ ہے ان کے لیے، پس و مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے اور لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم نے ان لوگوں کو کہیں دیکھتے نہیں جنہیں ہم دنیا میں برے سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اجھل ہیں۔ بے شک کی بات سچی ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محفوظ رکھے۔ اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم سن کر منہ پھیرتے ہو۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک پیشوا بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح پھونک دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کے سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے کہا یا جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب چیزوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق ہے اور میں حق ہی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کرتے ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 10 منٹس ہے بٹ وی ول اسٹاپ ہیئر انشاءاللہ۔ سو ہم نے سورہ 7 پہ روکا ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔